اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ التائبون جو توبہ کرنے والے ہیں، العابدون جو عبادت کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، الحامدون جو اللہ کی تعریف حمد کرنے والے ہیں، السائحون جو روزہ رکھنے والے ہیں۔ سائحون کا لفظی معنی ہے سیاحت کرنے والے، سیر کرنے والے، سفر کرنے والے۔ جیسے انسان سفر میں بعض اوقات کھانے پینے کے حوالے سے بروقت نہیں کھا سکتا، اور کھانے پینے سے انسان بعض اوقات پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سے روزے میں بھی چونکہ کرنا پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے یہاں پر مفسرین نے السائحون کا ترجمہ روزہ رکھنے والے کیا ہے۔ الراکعون جو رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون جو سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف جو نیکی کی تلقین کرنے والے ہیں، والناہون عن المنکر اور جو برائیوں سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وبشر المؤمنین اے پیغمبر آپ ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اس سے قبل جو آیت کریمہ تھی اس میں ایمان والوں کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ایمان والے ایسے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا ہے، یہ سودا کر لیا ہے، یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ یہ اپنی جان اور مال اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور یہ لوگ جہاد کرنے والے ہوں گے، اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہوں گے، اور کبھی شہید ہوں گے اور کبھی کچھ غازی ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اعلیٰ درجات کا ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا وعدہ جن کے ساتھ کیا گیا وہ کامیاب ترین لوگ کون ہیں جن کے اندر مزید یہ نشانیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو بے شک فرض قرار دیا ہے، لیکن ہر وقت جہاد جو ہے فرض عین نہیں ہوتا، ہر وقت فرض عین نہیں ہوتا، کبھی فرض کفایہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اور پھر ہر وقت جو ہے جہاد اور ہر جگہ پر جہاد فرض عین نہیں ہوتا، لہٰذا جن لوگوں پر فرض عین جہاد نہ ہو تو وہ لوگ ان نیک اعمال کے اندر لگے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقام پر زندگی گزارنے پر بھی یہ والی جنت عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے، چاہے وہ اللہ کی زمین میں جہاد کرے یا اپنی ہی زمین میں ساری زندگی گزار دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس بات کی خوشخبری لوگوں کو سنا دیں؟ آپ نے فرمایا بے شک سنا دو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جنت کے 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار فرمایا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کا خلا ہے، اور پھر یہ ہے کہ تم اللہ سے سوال کیا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کا افضل اور اعلیٰ حصہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے اپنے مقام پر تقاضوں کو پورا کرنا، یہ بھی اعلیٰ ترین کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 صفات یہاں پر کامیاب ترین ایمان والوں کی بیان فرمائی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم بھی
اپنے اندر ان ایمان والی صفات کو پیدا فرما لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس جنت کی خوشخبری عطا فرما دیں۔ اور جب موقع ہو جہاد کا تو جہاد کی محبت، جہاد کا ذوق اور شوق یہ بھی دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بغیر بھی زندگی کسی کام کی نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب بھی ہوگا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا دین پھیلے گا بھی۔ تو سب سے پہلی علامت اور نشانی کیا بیان فرمائی؟ التائبون، کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اس لیے کہ گناہوں پر اصرار کرتے جانا اور توبہ نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان کو ادا کرنے والے ہیں۔ الحامدون، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، ہر وقت ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کبھی گلہ اور شکوہ نہیں کرتے۔ الصائحون، یہ روزہ رکھنے والے ہیں۔ حالانکہ عبادت میں روزے کا تذکرہ آ گیا، لیکن خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ الراکعون والساجدون، اور آگے ارشاد فرمایا کہ ان کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ یہ رکوع کرنے والے ہیں، اور چھٹی نشانی یہ ہے کہ یہ سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی نماز میں رکوع اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پر ان کو اس لیے بیان کیا کہ جو شخص رکوع اور سجدے کو اچھے طریقے سے ادا نہ کرے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسا شخص بدترین چور ہے۔ جو نماز میں بھی چوری کر لے، رکوع کو پورے طریقے سے نہیں کرتا، ابھی ہاتھ پہنچتے ہی نہیں گھٹنوں تک کہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، 3 مرتبہ تسبیحات نہیں پڑھتا، اسی طرح سے جو ہے جب دونوں سجدے کرتا ہے تو دوسرے دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھتا نہیں، کمر سیدھی نہیں ہوتی، ہاتھ گھٹنوں پر واپس نہیں آتے، اور یہ دوسرا سجدہ کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ نماز ضائع ہے، اطمینان سے نہیں پڑھتا۔ ایسی نماز حدیث میں آتا ہے پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور نماز بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، جیسے تم نے مجھے ضائع کیا ایسے اللہ تمہیں بھی ضائع کر دے۔ اور اس کی مثال دی حدیث مبارکہ میں، رکوع اور سجود کو اچھے طریقے سے نہ کرنے والے کی مثال یہ ہے جیسے کہ ایک عورت ہو اور وہ 9 مہینے تک مشقت برداشت کرے، اور جب بچے کی پیدائش کا وقت ہو تو حمل کو ضائع کر دے۔ جیسے یہ بے وقوف ہے، اس نے اتنی مشقت برداشت کی اور جب پھل ملنے کا وقت ہوا اس نے اپنے حمل کو ضائع کر دیا۔ ایسے ہی ایک بندہ اٹھتا ہے، وقت نکالتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن رکوع اور سجود کو اچھے طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے اپنی ساری نماز کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اس کے بعد یہ کیا ہے؟ الآمرون بالمعروف، یہ لوگ نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، اور یعنی جو بھی اللہ پاک نے حکم دیا ہے ان نیکیوں کا دوسروں کو بھی حکم کرتے ہیں۔ والناہون عن المنکر، 8ویں نشانی ان کامیاب ترین ایمان والوں کی یہ ہے کہ یہ خود برائیوں سے رکتے ہیں، دوسروں کو برائیوں سے رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور 9ویں علامت یہ ہے الحافظون لحدود اللہ، اللہ کے مقرر کردہ حدود ان کی بڑی محافظت کرتے ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا پاک ہے، کیا ناپاک ہے، ہر چیز کی محافظت کرنے والے ہیں، خود بھی محافظت کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس چیز کا حکم دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی صفات اور ایسی خوبیاں جن کے اندر ہوں، وبشر المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایمان والوں کو بھی آپ جنت الفردوس کی خوشخبری سنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام علامتوں، نشانیوں، خصوصیات اور صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔